وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مل کے درود پڑھ لیں حضرت امام حسن علیہ السلام کی ذات. خداوند عالم اس عظیم ترین جشن کے صدقے میں جملہ حاضرین و سامعین کو اس عظیم ترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے. میرا تعلق جس عظیم اور سچے مذہب کے ساتھ ہے، اس میں کبھی بھی کسی علی والے کو ہتھ کڑیوں سے اس لیے نہیں ڈرایا جا سکتا کہ ہمیں ماں بچپن سے ہی غازی کے نام کی کڑی پہنا دیتی ہے. اگر کڑی پہننے والا ہاتھ کڑی سے گھبرا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کڑی سے وفا نہیں کی. اور میں بے پناہ شکر گزار ہوں، یہ قبلہ علامہ وقار الحسنین نقوی صاحب نہیں بول رہے تھے، ان کے خون کی شرافت بول رہی تھی. جہاں جہاں پر خون کی شرافت موجود ہے اور جو واقعتاً ان مقدمات کی حقیقت سے واقف ہیں، ان کو اچھی طرح سے علم ہے کہ میں نے سچی بی بی کی وکالت کی ہے اور زہرا کی وکالت سے 1 انچ پیچھے ہٹنا حرام سمجھتا ہوں. نہ ہتھ کڑیاں عقیدہ بدل سکتی ہیں، نہ سولی، اس لیے کہ ہمیں زندانوں کی عادت 1400 سال پرانی ہے، اور سولی وہ منبر ہے جہاں علی والے کھل کے علی کے فضائل پڑھتے ہیں. ہمیں فخر ہے اپنے اس عظیم اور سچے مذہب پر، اور میں سادات عظام کو گواہ بنا کر، حجت خدا کی نشست کو گواہ بنا کر منبر پر کہتا ہوں کہ میں نے صبح و شام ایک ہی دعا مانگی کہ بی بی میرے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے جس سے مذہب اہل بیت کو سربلندی نصیب ہو، جس سے میرے مذہب کا سر نہ جھکے. 1 کروڑ ناصر عباس جناب سیدہ کی جوتی کی خاک پر بھی قربان ہو جائیں، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اب تر لوگ کیسے مقابلہ کریں گے زہرا کا؟ تمہیں جو خدا نے سزا دی ہے وہی سزا ہی کافی ہے کہ تم رشتے دے کے بھی صاحب اولاد نہ ہو سکے. کیونکہ یہ میرے خدا کا فیصلہ، ان شانئک ھو الابتر. میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی، تیرے دشمن کی نسل نہیں ہوگی، تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی، تیرا دشمن بے نام و نشان ہوگا. میں علماء کرام کو، سادات عظام کو گواہ بنا کر یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے تو صاف صاف کہا کہ میرے حبیب تیرا دشمن ابتر ہوگا، میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی. لیکن تاریخ پکار رہی ہے کہ مصطفیٰ کے دشمنوں کی اولادیں ہوتی رہی. یہ آیت آئی عاص ابن وائل کے لیے، اس کا بیٹا پیدا ہوا عامر ابن العاص ابن الوائل، پھر عامر ابن العاص کا بیٹا پیدا ہوا عبید اللہ ابن عامر ابن العاص ابن الوائل، پھر اس کا بیٹا پیدا ہوا عامر ابن عبید اللہ ابن عامر ابن العاص ابن الوائل. ابو جہل رسول کا دشمن تھا، اس کی بھی اولاد ہوئی. ابو لہب رسول کا دشمن تھا، اس کی بھی اولاد ہوئی. عتبہ پیغمبر کا دشمن تھا، اس کی بھی اولاد ہوئی. عتیبہ رسول کا دشمن تھا، اس کی بھی اولاد ہوئی. شیبہ رسول کا دشمن تھا، اس کی بھی اولاد ہوئی. سلمان رشدی رسول کا دشمن ہے،
ہے اس کی بھی اولاد ہوئی، تسلیمہ نسرین گستاخ رسول ہے اس کی بھی اولاد ہوئی. کتنی خبریں چلتی رہی. 5 بچوں کی ماں نے گستاخی رسالت کی ہے. قرآن نے تو کہا ہے کہ ان شانئک ھو الابتر، میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی. قیامت تک فیصلہ نہ ہوتا اگر میرے 10ویں امام نقوی سادات کے جب امام علی النقی کے سامنے ایک دشمن مصطفیٰ اپنا بیٹا اٹھا کر رسول کے خلاف بکواس کر رہا تھا. بندے نے پوچھا فرزند زہرا قرآن نے تو کہا ہے کہ ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی، اور یہ بیٹا اٹھا کے کھڑا ہے. مسکرا کے میرے امام نے فرمایا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، قرآن غلط نہیں ہوتا. کہ مولا قرآن تو کہتا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہوگی، یہ بیٹا اٹھا کے کھڑا ہے. مسکرا کے امام نے فرمایا کہ یہ ہوتے کسی کے ہیں، مشہور کسی کا. امام حسین آپ جناب سیدہ آل محمد آپ کو یہ اصل میں کسی اور مشہور کسی اور کی ہو جاتی. آج وہ شب ہے کہ جس کے متعلق میں اہل سنت عالم دین خواجہ حسن نظامی کے فکرے پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں رسول اعظم مسجد میں تھا، یا پیغمبر کو ام الفضل نے اطلاع دی کہ آج آپ کے گھر میں زہرا علیہ السلام سے اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا. اب فکرے سنیے. عاشق اہل بیت اہل سنت خواجہ حسن نظامی فرماتے ہیں پیغمبر مسجد سے اٹھے اس طرح سے مسکرا رہے تھے کہ آپ کے دندان مبارک صدف کو شرما رہے تھے، اور پیغمبر کی آواز زمین کے بوسے لیتی چلی جا رہی تھی، اور پیغمبر کے دونوں بازو توحید کے پرچم بن کے کھل گئے. پیغمبر دوڑتے ہوئے آئے اور آگے انہوں نے فکرہ لکھا کہ اتنے شوق سے موسیٰ طور پر خدا کو دیکھنے نہیں جاتا تھا جتنے شوق سے محمد حسن کو دیکھنے. اتنے شوق سے موسیٰ نہیں گئے جتنے شوق سے مصطفیٰ گئے. اور جیسے ہی اندر پہنچے تو نے ام احمد نے اٹھایا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ رسول خدا فرماتے ام احمد لاؤ میرا حسن. وہ فرماتی ہے میں گھبرا گئی. کیا گھبرا گئی؟ یہ عالمین کے سب سے طاہر نبی ہے اور بچے کو غسل ولادت دینا ضروری ہے. اس کے منہ سے فکرہ نکلا، ابھی نہلایا نہیں، ابھی اس نے کہا نہلایا نہیں، اور پیغمبر نے عظمت پنجتن پڑھی، ذاکر امام حسن نے حسن کی فضیلت پڑھی. جو فضائل پڑھے وہی تو ذاکر ہوتا ہے. پیغمبر نے حسن کی فضیلت پڑھی. فرما ام ایمن جسے خدا پاک کر کے بھیجے اسے تو کیا پاک کرے؟ جسے خدا نے پاک کر کے بھیجا اسے تو کیا پاک کرے گا؟ اب طریقہ تانوں سے نجات مل گئی. اسلام کی پہلی آفیشل عید ولادت حسن، ہجرت کے روتے ہوئے، بدر کے ستائے ہوئے. پہلی مرتبہ کوئی مسلمانوں میں پہلی جو عید ہوئی ہے اسلام کے اندر وہ ولادت امام حسن پہ، وہ ظہور امام حسن پہ. اور کیا خوش نصیب شہزادہ. ہم پر اعتراض ہے اور کچھ حضرات کی سستی کی وجہ سے یہ اعتراض تھوڑا سا درست بھی ہے کہ یوم امام حسن پہ لوگ توجہ نہیں دیتے. آپ نے اس کا جواب تو دے دیا، لیکن ایک فکرہ اپنے عقیدوں کی گھٹی میں شامل کر رہے ہیں. حسن بڑے حسین کا نام ہے. حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا، حسین کو بڑا کرو تو حسن بنتا. حسن کی اصل کا نام حسن ہے. زہرا کی پہلی مسکراہٹ کی وجہ کا نام امام حسن ہے. حسین سے پہلے آغوش زہرا کی زینت کا نام حسن ہے. اگلا فکرہ کہتا ہوں قبلہ و کعبہ کی سرپرستی میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، علامہ بقار حسین نقوی صاحب قبلہ میرا فکرہ غلط ہو مجھے ٹوک دینا. علی کی دستار کے وارث کا نام حسن ہے. حسین کے سر پہ حسن کی دستار آئی ہے، حسین کے سر پہ علی کی دستار نہیں آئی. حسین کے سر پہ حسن کی دستار آئی. جس نے علی کی دستار پہنی اس کا نام حسن. جسے اولیت حاصل ہے، اول آل محمد حسن،
چادر تطہیر میں حسین سے پہلے حسن، آغوش پیغمبر میں حسین سے پہلے حسن، مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو سمندر آپس میں ملا دیے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان فاصلہ رہتا اور وہ ایک دوسرے کو چھوتے تک نہیں۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، لولو بن کے حسن آ جاتا ہے، مرجان بن کے حسین آ جاتا ہے۔ آیت میں لولو حسن مرجان حسین، لولو پہلے مرجان بعد میں، حسن پہلے حسین بعد میں، حسن پہلے حسین بعد میں، اور جو 10 سال تک حسین جیسے کا امام رہے، دشمن کے دربار میں شام میں کھڑے ہو کے میرے مولا نے، میں نے کبھی کسی نجس کا نام منبر سے نہیں لیا۔ جو ہمیشہ سے مجھے سننے والے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں، میں جاہلوں کی افواہ کا تذکرہ نہیں کر رہا، میں نے کبھی کسی نجس کا نام نہیں لیا۔ مجھ سے تو وہ بھی پوچھتے رہے بتائیں جی یہ کون ہے، میں نے کہا جی مجھے تو اس کا نام بھی نہیں آتا، کیونکہ نام کنفرم ہے، ولدیت مشکوک ہے، اور عربوں میں نام لینے کے لیے پورا نام لینا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا، نہ میں آئندہ نام لینے کا کوئی ارادہ رکھتا ہوں۔ البتہ اتنا کہتا ہوں کہ کسی فرعون شام کے دربار میں نہیں، میں فکرہ بدل دیتا ہوں۔ میں نے 3 دفعہ کہا حسن بڑا حسین ہے، حسن بڑا حسین ہے، حسن بڑا حسین ہے، تو اب میں یہ فکرہ کہنے کا حق رکھتا ہوں۔ بڑے یزید کے دربار میں شام کے اندر میرے مولا حسن نے بڑے یزید کو کہا تو مجھ سے مقابلہ کرتا ہے، تیرا میرا کیا مقابلہ، محمد ضمیری و علی امیری و حسین وزیری و جبرائیل فقیری۔ حسن فرماتے تیرا میرا کیا مقابلہ، میرے ضمیر کا نام محمد ہے، میرے امیر کا نام علی ہے، میرے وزیر کا نام حسین ہے، میرے فقیر کا نام جبرائیل۔ جبرائیل میرے دروازے کا منگتا اور تو مجھ سے مقابلہ کرتا ہے، جن جھولیوں میں میں پلا ہوں، یہ میرے مولا امام حسن کا فکرہ، جن جھولیوں میں پلا ہوں، ان بیبیوں کی ہر چادر قرآن کا غلاف بن سکتی ہے۔ جنہوں نے توجہ نہیں کی وہ پھر توجہ کریں گے۔ حسن کو فضا نے بھی لوریاں دی ہیں، حسن کو جناب جن جھولیوں میں پلا ہوں، ان بیبیوں کا کردار اتنا پاک ہے کہ ان کی ہر چادر قرآن کا غلاف بن سکتی ہے۔ اور اگر تو کہے تو زہرا سے لے کے حوا تک میں اس بھرے دربار میں اپنی ماں کے نام بھی بتاتا ہوں، اپنی ماں کے کردار بھی بتاتا ہوں۔ تیری جرت ہے تو میرے کان میں اپنی ماں کا کردار بتا۔ تو الکوثر کے بیٹے سے مخاطب ہے، اس نے ایک چال چلی، دولت اٹھائی، سونے کے ڈھیر کا یہ لے جائیں، میرے پاس دولت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ یہ تاریخ کی ذمہ داری سے فکرے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اب مجھے معلوم ہے کہ میرے کسی بھی فکرے کی جانچ پڑتال ہو سکتی ہے۔ اور اس نے کہا جناب میرے پاس دولت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ امام حسن اٹھے، اس کے نوکر نے امام حسن کی جوتی کو سیدھا کیا، امام نے فرمایا ساری دولت تو لے جاؤ، ہم آل محمد مفت خدمت قبول نہیں کرتے۔ ادھر نوکر کو اتنا سونا ملتا دیکھ کر بادشاہ کے چہرے کے رنگ اڑے، اس نے امام حسن سے تڑپ کے کہا اتنی دولت صرف جوتی سیدھی کرنے کے بدلے میں؟ حسن نے مڑ کے فرمایا تو بھی یاد رکھ میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ تو جو دشمن کے دربار میں دشمن کے نوکر کو اتنا نواز دے، وہ اللہ کے دربار میں اپنے باپ کے محبوں کو کیسے نوازے؟ جو ایسا سخی ہو، جو ایسا حلیم ہو، جو ایسا کریم ہو، اور ایک غلط فکرہ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں معذرت چاہوں گا۔ امام حسن کے ساتھ ایک فکرہ رکھا جاتا ہے شہزادہ امن، یہ منافقوں کی اصطلاح،
اس کا کیا مطلب کہ امام حسن نے امن قائم کیا، امام حسین نے نہیں کیا؟ پھر امام حسین کو شہزادہ جنگ کہیں گے؟ کردار امامت میں فرق نہیں ہوتا، یہ دونوں بھائیوں میں بڑا فرق ہے۔ بندہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے جائے، ڈاکٹر کہے یہ دوائیاں کھائیں ٹھیک ہو جائیں، 10 سال بعد پھر طبیعت خراب ہو، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ کہے آپریشن ہوگا۔ اب بندہ کہنے لگ گیا جناب وہ پہلے والا ڈاکٹر اچھا تھا، وہ دوائیاں دیتا تھا۔ عقل کے دشمنوں، وہ بھی ڈاکٹر تھا، وہ بھی ڈاکٹر تھا، 10 سال پہلے بیماری کنٹرول کے قابل تھی، دوا کے ذریعے علاج ہو سکتا تھا۔ 10 سال بعد حالت اتنی خراب تھی کہ آپریشن کے بغیر جان نہیں بچتی۔ امام حسن کے زمانے میں منافقت کو صلح سے دبایا جا سکتا تھا، امام حسین کے زمانے میں جب تک آپریشن نہ ہو سکتا فائدہ ہونا نہیں تھا۔ سرکار علامہ نکن کا ایک شعر آفاق فکرہ پڑھتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ یہ ان عظیم فکرات میں سے ایک فکرہ جو شیعہ قوم کو اپنے بچوں کو یاد کرانا چاہیے۔ وہ فرماتے تھے نہ حسن نے صلح کی نہ حسین نے جنگ کی۔ پھر سنیں، اپنے بچوں کو یاد کریں، اپنے بچوں کو سنیں انہوں نے فکرہ یاد کیا کہ نہیں۔ نکن صاحب فرماتے تھے نہ حسن نے صلح کی نہ حسین نے جنگ کی، پھر حسن سے صلح کی گئی، حسین سے جنگ کی گئی۔ اگر حسن جنگ کر دیتے تو لوگ کہتے ہاشمیوں نے موقع ہی نہیں دیا، پہلے گفتگو ہوتی ہے پھر جنگ ہوتی، 10 سال موقع دیا، موقع ہے، انہوں نے سفید پیپر بھیج دیا جو لکھ دیں منظور ہے، پہلی شرط لکھی آج کے بعد علی کو گالیاں نہیں دو گے، اس نے لکھا نہیں دوں گا۔ کیا کہنے تدبر حسن، آج مولوی مکر جاتے ہیں، اتنی سخت بات سے مولوی نہیں مکر سکتے کہ مولا علی کو ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھی، کیوں؟ یہ کارنامہ امام حسن کا کہ اس نے لکھوا کے مجرم کو اقراری مجرم بنوا دیا۔ لکھو لکھو، عظمت صحابہ بیان کرنے والوں سے اپیل ہے، علی کو کچھ نہ مانو، صحابی تو مانتے ہو، پھر چوتھے خلیفہ راشد کو گالی دینے والے کے بارے میں فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے وہاں عدالت میں کہا، میں نے کہا سب سے بڑا صحابی تو ابو طالب ہے، کیونکہ آپ کیا صحابی کی تعریف ہے صحبت پیغمبر، جو پلتے رہے وہ صحابی ہیں، جو پالتا رہا وہ صحابی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اور مذہب شیعہ صحابہ کا منکر کیسے ہو سکتا؟ ہمارے پہلے 3 امام صحابی ہیں، پوسٹ کے پیچھے نماز پڑھنے والا صحابی ہے، پوسٹ پر سوار ہونے والا صحابی نہیں، تاریخ کا سفر کرتے جانا، جھوٹا دودھ پی لینے والا صحابی ہے، زبان چوسنے والا صحابی نہیں، رشتہ دینے والا صحابی ہے، داماد بننے والا صحابی نہیں۔ چلیے سامعین گرامی قدر، اس نے لکھوایا، اس نے اپنی قلم کو ذوالفقار بنا دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اپنی جہالت کی بنیاد پر امام حسین میں صبر تھا، امام حسن میں صبر نہیں تھا۔ کیوں جی؟ کہ مولا علی نے اپنا جنازہ حوالے کیا تھا، انشاءاللہ جب 20 رمضان کو حاضر خدمت ہوں گا تو میں اس فلسفے پر مزید وضاحت سے عرض کروں گا، ابھی صرف اتنا عرض کرتا ہوں۔ کہنے لگی جی جب جنازہ اٹھا کر گئے تو مولا علی نے منع فرمایا تھا کہ اس بندے سے نہیں پوچھ رہا کہ تو کون ہے۔ حسین چپ رہے، حسن بول پڑے۔ حسن کے ہوتے ہوئے حسین بول کیسے سکتے تھے؟ امام زمانہ محمد حسین، جب حسن موجود ہیں تو حسین کیسے بولیں؟ ہر دور میں 2 حجتیں ہوتی ہیں، ایک حجت ناطق ہوتی ہے، ایک حجت صامت ہوتی ہے۔ محمد بولیں تو علی چپ رہتے ہیں، علی بولیں تو حسن چپ رہتے ہیں، حسن بولیں تو حسین چپ رہتے ہیں، 14 بولیں تو قرآن چپ رہتا ہے۔ حجت ناطق میرا 12واں امام، حجت صامت اس دور میں قرآن۔ حق کی یہی تھا کہ امام حسن بولے، تو امام حسن نے کیا پوچھو تو کون ہے؟ اس نے کہا بابا نے کیا کہا تھا؟
بابا نے کہا تھا جب رسی دینا کچھ نہ پوچھو، میں نے جب رسی دی ہے کچھ نہیں پوچھو. اب تو 3 قدم ادھر چل گیا، میں 3 قدم ادھر. اب زمانے کی حجت میں ہوں، بتا تو کون؟ نقاب الٹی خود علی مکشرین کی موت بن کے سامنے کھڑا. یہ ایسے حلیم امام کا تذکرہ ہے. سامعین گرامی قادری، حسن کی اصلی تصویر حسن، حسن کی اصلی تصویر حسن، لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والا حسن. برادران اہل سنت میں بڑی مفصل یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام کو شک ہو گیا کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی. تو صبح آئے رسول کے پاس، تو میں نے کہا رات کی تراویحوں میں کیا بننے گا؟ تراویحوں کے بغیر اگر روزہ نہیں ہوتا تو انہیں تو رات کو پتہ کرنا چاہیے تھا. دن کو پتہ کرنے آیا کہ آج شعبان کی 30 ہے یا رمضان کی پہلی. اور پیغمبر نے فرمایا کہ سیدہ کے دروازے پہ جاؤ، پوچھو حسن نے دودھ پیا کہ نہیں پیا. 40 سال بعد کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، ماں کی گود سے روزہ رکھنے والے اور بڑے فخر سے عرض کرتا ہوں، بڑے فخر سے عرض کرتا ہوں، غالباً قبلہ حبیب رضا حاجی صاحب تشریف فرما، علامہ وقار حسین نقوی صاحب، پورے ملک میں عزاداری میں جانے والے موجود ہیں. اور میں کہتا ہوں کبھی تم نے کوئی مومن دیکھا جو روٹی گھر سے لایا ہو؟ 2 دن جلسے ہوتے ہیں، 4 دن جلسے ہوتے ہیں. ہم رات کو جلوسوں میں نکلتے ہیں، اگلے دن شام کو گھر جاتے ہیں. ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی ایک مومن دکھاؤ جو روٹی گھر سے لے کر آیا. اللہ ان کو بھی سلامت رکھے بیچارے جو تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں. ان کے ساتھ چولہا بھی ہوتا ہے، آٹا بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں نے پوچھا یہ کیوں لے کر جا رہے ہو؟ کہنے لگے جی پیٹ پوجا بھی تو کرنی ہے. میں نے کہا حسین کی مجلسوں میں دن رات چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ہماری مائیں بہنیں گھروں سے نکلتی ہیں. کوئی ایک بوڑھا، کوئی ایک جوان، کوئی ایک بچہ دکھاؤ جو اپنی روٹی گھر سے لے کر آیا ہو. بھوک ہمیں بھی لگتی ہے، پیاس ہمیں بھی لگتی ہے، لیکن روٹی کی فکر نہیں ہے کہ دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے. کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین. ایک بھائی کے دسترخوان سے کھانا مل جاتا، دوسرے بھائی کے دسترخوان سے پانی مل جاتا. ہم اپنے بچوں کو حسن حسین کے صدقے میں پال لیتے ہیں. ان دونوں بھائیوں کے صدقے میں یہ پوری قوم پلتی، اور ان سے بڑا سرپرست کوئی نہیں، ان سے بڑا سردار کوئی نہیں، ان سے بڑا معاون و مددگار کوئی نہیں، ان سے بڑا پالنے والا کوئی. جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا میرے بھائی وہ یہاں پہ موجود ہیں. شوکت بھائی تشریف فرما، علامہ صاحب تشریف فرما. اس مجمع سے زیادہ پولیس تھی جو ڈھونڈنا چاہتی تھی، اور میں چھپا ہوا نہیں تھا. اور یہ ہے نصرت جناب سیدہ امام زمان کی، امام حسن کی قسم کھا کے کہتا ہوں الجناب سیدہ سے جو مخلص ہو جائے کائنات میں کوئی اس کا بال بھی نہیں توڑ سکتا. جو حضرت زہرا سے مخلص ہو جائے، جو جناب سید کونین سے مخلص ہو جائے. میں میں ان معجزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے چھوٹا ذاکر امام حسین علیہ السلام کا طالب علم مبتدی، میں ان معجزات کو ابھی بیان نہیں کرنا چاہتا. وقت آئے گا جب یہ وقت گزرے گا تو میں اپنی قوم کو بتاؤں گا، کیونکہ میں اتنا مقروض ہو گیا ہوں اس قوم کی دعاؤں کو. یہ دعا کا معجزہ، جناب سیدہ کی قسم دعا کا معجزہ کہ دنیا حیران ہے اور دنیا پریشان ہے. میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایک جج صاحب نے پوچھا آپ باہر کیسے آ گئے؟ میں نے کہا جناب وکیل موکل کو بڑا پیارا ہوتا ہے. جب کوئی کسی کا کیس لڑنے جائے تو اس سے اس کو خود بخود پیار ہوتا ہے. میں تو نبیوں کے سلطان کی اس عظیم بیٹی کا مقدمہ لڑ رہا ہوں کہ جو نسل رسول کی ضمانت ہے.
آج دنیا میں مصطفیٰ کا نام نہ ہوتا اگر فاطمہ نہ ہوتی. یہ جو نسل چلی ہے پیغمبر کی وہ اس بی بی کی وجہ سے چلی. نبی کا نام باقی ہے اس بی بی کی وجہ سے, اس شہزادی کی وجہ سے. اس نے آج کائنات آدم و عالم میں کیا عظمت ہے اس شہزادی مصلی پر. برادران اہل سنت کی روایت ہے کہ ظہر کے بعد اس دنیا میں امام حسن ہے. نیمہ رمضان میں قرآن کی طرح رمضان میں نزول امام حسن ہوا. اور ہوا کس طرح سے؟ ام ایمن کو پیغمبر کے بھائی فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب کے آج میرے گھر میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کے حسن مجتبی آنے والے ہیں, تو زہرا کی خدمت میں آ جا. وہ کہتی ہے میں بی بی کی خدمت میں آ گئی. میں دیکھتی رہی کہ بی بی وضو سے بھی بی بی کبھی قرآن پڑھتی تھی, کبھی مصلی پر آتی تھی. میں بڑی پریشان ہوئی, پریشانی کے عالم میں باہر نکل آئی. باہر نکل کے آسمان کو دیکھ کے کہا پروردگارا تو بھی سچا, تیرا علی بھی سچا. علی کی زبان سے جھوٹ نکل نہیں سکتا. علی فرماتے ہیں میرا بیٹا آنے والا ہے اور میں ہاشمیوں کے عادات سے واقف ہوں. زہرا عبادت میں مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے, کس طرح سے حسن آئے گا؟ نہ کوئی آثار ظاہری ہے نہ لگ رہا ہے. ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ کانوں میں کوئی آواز آئی. ام ایمن کہتی ہے میں آواز سن کے جب دوڑ کے اندر گئی تو میں نے دیکھا زہرا کے پہلو میں امام حسن فرما رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تیری عظمت کے کیا کہنے, تیری بلندی کے کیا کہنے, تیری بالیدگی کے کیا کہنے, تیری شان کے کیا کہنے, میری بی بی تیری عظمت کے کیا کہنے. رمضان کا مہینہ, ظہر کا وقت, دن کا ٹائم رمضان. آپ سنو آئے تطہیر میں کون آ سکتی ہے, طاہرہ کون ہوتی ہے, طیبہ کون ہوتی ہے, پاک کون ہوتی ہے کہ بیٹے کی ولادت اس طرح سے مصلی پر ہو, نہ بی بی کا روزہ ٹوٹے نہ مصلی چھوٹے, نہ روزہ ٹوٹو نہ مصلی چھوٹو. اور خود ام المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ کا بی بی فاطمہ کے متعلق کیا خیال؟ فرماتی ہے ما اقول فی حقها ولدت حسن بعد صلاۃ الظہر وصلت العصر. میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ ظہر کے بعد بیٹے کی ولادت ہوئی اور عصر کے وقت مصلی پر تھی. ظہر کے وقت بیٹا آیا, عصر کے وقت مصلی پر. آدم کے کپڑے اتروا دیے تھے خدا نے. کوئی توہین آدم کا مقدمہ نہ کر دے, اس لیے ذرا سمجھ کے نہیں تھا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ لباس اتار, اب بغیر کپڑوں کے زمین پہ تشریف لیتے. آدم سے تو کم از کم ساروں کا رشتہ برابر ہی. مولانا اسماعیل سے ایک بندہ مناظرہ کرنے آیا, اس نے پریشر ڈالنے کے لیے اپنے مریدوں سے کہا مجھے اٹھا لیں. انہیں اٹھا لیا, انہوں نے کہا نعرے لگائیں صاحبزادہ زندہ باد, صاحبزادہ زندہ باد. مولوی اسماعیل صاحب نے مومنین سے کہا تسی بھی من چک لو. انہوں نے اٹھا لیا, انہوں نے کہا جیسے کی نعرہ ماری. اسماعیل صاحب نے فرمایا تسی آکو نبی زادہ زندہ باد, نبی زادہ زندہ باد. مولوی نے کہا کہ انہوں نے کہا میں جناب آدم دی اولاد نہیں. میں جناب آدم کی اولاد نہیں. انہوں نے کہا بات بالکل ٹھیک. جشن میں ہنسنا چاہیے, اور آج جتنا ہنسے گا کوئی اتنے اس کے روزے قبول ہو جائیں گے, کیونکہ جو آج نہیں ہنس سکتا وہ پوری زندگی کبھی نہیں ہنس سکتا. اس لیے کہ جشن میں تو ہنسنا چاہیے. میں ادھر جیل میں رہا ہو جاؤں, قبلہ مٹھائی بانٹ دیں تو ساری دنیا پوچھے گی نہیں قبلہ رہا ہو انہیں تو اسی کو مٹھائی بانٹ. مجھے آگے بندے بتائیں جی علامہ وقار حسین نقوی صاحب آپ کی رہائی کی خوشی میں مٹھائی بانٹ رہے تھے, تو میں کہوں گا نا کہ قبلہ میرے اپنے, جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ. میں ایک سادہ سا لفظ تو میں کہوں گا نا کہ قبلہ میرے اپنے ہیں, قبلہ میرے
اپنے بے شک شارع نجف پہ بیٹھے ہو امامیہ کالونی میں، خدا کی قسم ملائکہ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ایک ایک ملائکہ ایک ایک بندے کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ حسن مجتبیٰ کی آمد پر اگر کوئی مسکرا رہا ہو، اگر کوئی ہنس رہا ہو، اگر کوئی خوش ہو رہا ہو، ممکن ہے کہ جبرائیل پرواز کر کے نجف اشرف میں جائے اور آواز دے کہ مولا میں شارع نجف سے آ رہا ہوں، امام حسن کی آمد پر فلاں مومن خوش ہو رہا تھا، فلاں مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ، تمہاری نسلیں سنور جائیں گی۔ اگر علی نے ایک دفعہ کہہ دیا وہ میرا اپنا، جس نے امیر المومنین سے یہ فکرہ کہلوانا ہے، کائنات کے غم بھلا کے، خوشیوں کی دھمالے ڈال کے، بوزر مزاج بن کے، کمبر طبیعت بن کے، سلمان نیت بن کے، بہلول شریعت بن کے، ملک نعرہ حیدری